السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب سچ بولنا جرم بن جائے اور مظلوم کے حق میں آواز بلند کرنے پر زبانیں بند کر دی جائیں تو پھر خاموشی ظلم کا ساتھ بن جاتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے المیے پر بات کرنے جا رہے ہیں جہاں زبان پر فلسطین فلسطین کے نعرے گونج رہے ہیں مگر ہاتھ میں ظلم کا پرچم اٹھائے پھرتے ہیں۔ یہ وہی خواجہ آصف ہیں جو تاریخ اسلام کی دو عظیم ہستیوں محمد بن قاسم اور سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ جیسے مجاہدین کو لٹیرے کہہ کر پکار چکے ہیں، اور آج یہی وزیر خارجہ صاحب فرماتے ہیں کہ فلسطینیوں پر مظالم کے وقت عالم اسلام خاموش ہے۔ لیکن جناب، آپ کی اپنی حکومت کا رویہ کیسا ہے کہ زبان سے فلسطین کے حق میں بولتے ہیں، لیکن جب کوئی پاکستانی شہری ان مظلوموں کے لیے پرامن آواز بلند کرتا ہے تو اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ابھی آپ حالیہ مثال کو لیجئے، سابق سینیٹر مشتاق احمد نے اسلام آباد میں غزہ کے مظلوموں کے حق میں پرامن احتجاج ریکارڈ کیا ہے۔ وہ احتجاج کر رہے تھے تو انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ سب کچھ اس حکومت کے دور میں ہو رہا ہے جس کے وزیر خارجہ فلسطین کے ساتھ ہمدردی کے بیانات دے رہی ہے۔ قرآن ان دوغلے کرداروں کو یوں بیان کرتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ کہ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ اور قرآن یوں بھی ارشاد فرماتا ہے یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یعنی وہ ایسی بات کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ تو کم از کم اب تو اپنے ضمیر کی طرف پلٹ آئیں، اپنے قول و فعل میں یکسانی پیدا کریں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ وزیر خارجہ صاحب جیسے با اختیار لوگ فلسطین کے حق میں صرف بیانات نہیں بلکہ حقیقی قدم بھی اٹھائیں؟ اگر اتنی ضرورت نہیں کہ ظالموں کو روک سکیں تو کم از کم ان مظلوموں کی آواز تو نہ دبائیں جو یہاں پاکستان میں ان کے حق میں صدائیں بلند کر رہے ہیں۔